نومنتخب آئی جی پنجاب انعام غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ بیٹھ کے کس قانون کے تحت میٹنگ کر رہے تھے؟ کل ورکنگ ڈے تھا، کل اپنے ڈسٹرکٹ جو ان کے اجلاس تھے، کل یہ چھوڑ کے انہوں نے یہاں پہ میٹنگ کی اور یہاں پہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ تو ایک کشمکش نہیں کر رہے، کس طرح جو میٹنگ ہوئی ہے سر اس حوالے سے بتائیں کہ جو گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ ہے وہ ایسے لے رہی ہے کس طرح کی آفیسر کرتے ہوئے یہ کس طرح کی میٹنگ ہوئی ہے؟ جی پہلے آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں۔ میں پروونشل پولیس آفیسر ہوں اور میں لائر بائی ایجوکیشن قانون کا طالب علم ہوں۔ جی پہلے آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں۔ میں پروونشل پولیس آفیسر ہوں، ٹھیک ہے، اور میں آئی ایم اے لائر بائی ایجوکیشن، قانون کا طالب علم ہوں، ٹھیک۔ پروونشل پولیس آفیسر پنجاب کے نیچے پنجاب کے تمام پولیس اسٹیبلشمنٹس آتے ہیں، یہ پولیس آرڈر یہی کہتا ہے اور ہم اسی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اسی پہ چل رہے ہیں اور اسی پہ چلتے رہیں گے۔ سو سی سی پی او لاہور اسی طریقے سے میرا ماتحت ہے جیسے آر پی او شیخو پورہ ہے یا آر پی او ملتان ہے۔ لاہور میں آئی جی پنجاب انعام سی پی آفس میں آئی جی پنجاب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور لاہور میں اور پنجاب میں ہونے والے جرائم کو ختم کر دیا جائے گا۔ سی پی او آفس میں آئی جی پنجاب گفتگو کر رہے ہیں، نومنتخب آئی جی پنجاب ہیں۔ ان سے پہلے آئی جی پنجاب شعیب دستگیر تھے، ان کو ہٹا کر سی پی او آفس میں آج آئی جی پنجاب جو کہ نئے ہیں انعام غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اپنے عہدے کے لحاظ سے ان کا کہنا ہے، ان کا لائحہ عمل بتا رہے ہیں کہ صوبے میں کسی بھی قسم کے جرائم کو برداشت نہیں کیا جائے گا، دہشت گردی کرنے والے عناصر کو بھی ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ نئے آئی جی پنجاب نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے اور سی پی او آفس میں وہ میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا میرٹ پر کام کرنا اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے مزید کہا اگر میں اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا پروونشل گورنمنٹ مجھ سے کمفرٹیبل نہیں ہوگی۔ سو ہم جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بھلے وہ فیلڈ کے آفیسرز ہیں یا اسٹاف آفیسرز ہیں، ہماری اپنی ایک جاب ڈسکرپشن ہے جس کے لیے سرکار ہمیں پوسٹ کرتی ہے، ہمیں تنخواہ دیتی ہے اور ہم وہ کرنے کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور اس میں مجھے کہیں پر بھی کسی سے بھی کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے۔ جہاں تک آپ نے میٹنگ کی بات کی، بات یہ ہے کہ یہ سینٹرل پولیس آفس ہے، یہ ان تمام افسران کا گھر ہے۔ یہاں پہ بیٹھ کے اگر یہ آپس میں ملتے ہیں، کوئی بھی بات کرتے ہیں، یہ ان کا انٹرنل پروگیٹو ہے۔ اگر انہوں نے کوئی یہاں پہ میٹنگ کی ہے، یہ ان کا انٹرنل افیئر ہے۔ ہاں اگر کوئی افسر باہر نکلتا ہے، سڑک پہ جاتا ہے، سڑک بند کرتا ہے، اس پہ وہی قانون لاگو ہوگا جو کسی عام پبلک پہ لاگو ہوتا ہے۔ سرکاری ملازم ہیں، اگر یہ باہر جاتے ہیں، کوئی سڑک بلاک کرتے ہیں، کوئی اس طرح کی کرتے ہیں، پھر بھی اگر یہ حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نوکری نہیں کرتے، یہ کہنا ایک چیز ہے۔ آج سارے کے سارے یہاں پہ ابھی اس وقت بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے سے پہلے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ سو کسی افسر نے ابھی تک اس طرح کی کوئی بات، جن سے میں ملا ہوں صبح سے، کسی نے ایسی بات نہیں کی، اور اس کے بعد اگلی بھی ہماری میٹنگ ہے، نیکسٹ ہم فیلڈ آفیسر سے بھی میٹنگ کریں گے۔ سو یہ ایک وقتی انسان کو ہوتا ہے، اور جو اس وقت بھی بات تھی وہ کسی نے یہ بات نہیں کی تھی، اور میرے علم میں بھی ہے کہ کسی نے فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ سے متعلق بات نہیں کی تھی۔ اس وقت بھی بات یہی تھی کہ جی ہم انسپیکٹر جنرل آف پولیس سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں انکوائری کے لیے ریکویسٹ کریں، اور وہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس سے یہ ریکویسٹ کرنے کے لیے جی
طارق مسعود یاسین صاحب میرے بیچ میٹ ہیں. میں اظہر اور طارق مسعود یاسین صاحب ہم تینوں بیچ میٹس ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ سارے پڑھے لکھے ہیں, اسکول کالجز میں پڑھے ہوں گے, ایک رول نمبر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کسی کا 5 ہوتا ہے, کسی کا 6 ہوتا ہے, کسی کا 7 ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو وہ اس رول نمبر میں مجھ سے آگے ہیں. ادروائز وی آر بیچ میٹس. اگر طارق مسعود صاحب یا کوئی بھی افسر کمفرٹیبل کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا, اسپیشلی اس سینیورٹی کا افسر گریڈ 20, 21, 22 کا, تو اس کو حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں. اور اگر وہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو ان کا حق ہے کہنا, اور ہم انشاءاللہ جہاں پہ وہ کمفرٹیبل ہوں گے ہم وہاں پہ ان کو ایڈجسٹ کریں گے. جہاں تک سینئر یا جونیئر کی بات ہے, میں یہ کلیئر کر دوں, کیپٹن ظفر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھ سے 2 بیچ سینئر ہیں. یہ 15th کامن کے 1 منٹ میں پورا جواب دے دوں. سو کیپٹن ظفر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, مجھ سے 2 بیچ سینئر ہیں. مجھے عزت دی ہے کہ یہ میرے ساتھ کام کرنے پہ ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. اظہر میرا بیچ میٹ ہے, میرا ساتھی ہے, میرا بھائی ہے. سو ہم یہ نوکری آپ باقی بھی صوبوں میں دیکھیں گے یا باقی آرگنائزیشنز میں دیکھیں گے, کہیں پر بھی یہ نہیں ہوتا کہ جی وہ ایک آدھ بیچ سینئر جونیئر بھی کر لیتے ہیں. طارق مسعود صاحب از اے بردر آفیسر, کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے. جی APC ہونی ہے اور APC میں فیصلے کیے جانے ہیں کہ حکومت کے خلاف اپوزیشن نے نکلنا ہے, تو وہ جلد سے جلوس ریلیاں جو ہوں گی اس پہ آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ آپ تھوڑی سی سیاسی گفتگو کر لیتے ہیں, کیونکہ آگے جو سیاسی پارا ہے وہ کافی ہائی ہوگا, لیکن وہ آنی سردی ہے, لیکن سیاسی پارا جو وہ ہائی ہوگا, تو آپ کا پارا کیسا رہے گا؟ ایک سوال کریں گے تو میں جواب میں آپ کا سوال آپ کا بات یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا, میں قانون کا طالب علم ہوں, میں اپنے ذہن میں بڑا کلیئر ہوں. حکومت کا کام ہے پالیسی سازی, حکومت کا کام ہے پالیسی بنانا, ہمارا کام ہے پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا. سرکار جو پالیسی بنائے گی ہم اس پالیسی کو امپلیمنٹ کریں گے. 31 سال میری نوکری ہو گئی ہے, 33 سال سر کی ہو گئی, 31 سال ہم یہی کرتے رہے. جو پالیسی ہوگی, وی آر بیسیکلی پالیسی امپلیمنٹرز, پالیسی کو امپلیمنٹ کریں گے. اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ہم سپوزیشن پہ جانا بھی نہیں چاہیے. جب اس وقت ہوگا جو بھی پالیسی ہوگی, اس وقت جو صحیح ہوگا, جو قانون کے مطابق ٹھیک ہوگا, انشاءاللہ اس وہی قدم ہم لیں گے. ایک بات یہاں بھی جواب دے دوں, بیکاز ٹھیک ہے مجھے یاد رہتا ہے. سو آپ ریٹ کی بات کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ میں سرکاری ملازم ہوں, ٹھیک ہے. ایک نوٹیفیکیشن کیا فیڈرل گورنمنٹ نے اور اس کے مطابق مجھے یہاں پہ آنے کا کہا. میں ملتان 4 چھوڑ کے یہاں آ کے چارج میں نے لے لیا ہے. اب یہ بات ہے جنہوں نے مجھے لگایا ہے اور جن لوگوں نے ریٹ کی ہے, اس کے مطابق فیصلہ کرے گی کورٹ آف لا. ہمارے لیے وہی ہے جو کورٹ آف لا کا فیصلہ ہوگا اور جو سرکار کا فیصلہ ہوگا. میں تو سیکشن افسر کی ایک نوٹیفیکیشن کی مار ہوں, وہ کہیں گے اسلام آباد چلے جاؤ, میں چلا جاؤں. یہ تو سیاسی باتیں ہوگی ساری. اب کچھ کام کی طرف آ رہے ہیں. یہ ہے کہ آپ کا جب فیصلے ہے تو پہلے تو یہ ہے کہ لاہور شہر میں, اگر آپ نے نفری کی بھی بات کی کہ لاہور شہر میں نفری بہت کم ہے. اگر بات کریں انویسٹیگیشن کی تو 4000 صرف ملازمین ہیں جو 1.5 کروڑ کی عوام کو کور کر رہے ہیں, اور ایک انویسٹیگیشن کے بعد گائیڈنس مسئلے ہیں. دوسرا یہ بتا دیں کہ اب ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے ڈاکو راج. اب ڈاکو زیادتی بھی کرنے لگ پڑے ہیں خواتین کے ساتھ. ایک گجرپڑا میں ایک واقعہ ہوا اور اس سے پہلے جو ہے وہ سٹی ڈرائیور میں ہوا. تو کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی آپ اس کام میں؟ اور ایسے جو یہ آپ میں سے کسی کا وہ کھلا ہے اس کو بند کریں گے تو یہ میرا مائک چلے. مائک جو آپ کے سامنے ہے چلے, میری آواز تیز ہے, سب کو آ رہی ہے. اچھا یہ ہے کہ چلے میری آواز تیز ہے, سب کو آ رہی ہے. ہمارے ٹوٹل پنجاب کی جو یونیفارم فورس کی بات کی, ہمارے ٹوٹل پنجاب کی جو یونیفارم فورس ہے جو سینکشنڈ ہے وہ کوئی 180 پلس مائنس ہے, ٹھیک ہے. میں ساؤتھ پنجاب سے اس وقت آ رہا ہوں. ساؤتھ پنجاب آدھا پنجاب ہے ایریا کے حساب سے, ٹھیک ہے, اور آبادی کے حساب سے 1/3 ہے. وہاں پہ اس وقت کوئی 25-26 ہزار فورس کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے. باقی ساری کی ساری یہاں نارتھ پنجاب میں اس وقت ڈیوٹی کر رہی ہے. ہم ہر جگہ ہارڈ پریسڈ ہیں, ہماری نفری ہر جگہ کم ہے.
इस हुकूमत ने हमारे साथ दो जो अच्छे इस वक्त काम किए हैं, एक हमारी जो गाड़ियां सैंक्शन की हैं और वो बहुत बड़ा कदम है कि हमारे थानों की गाड़ियां इमीडिएटली नहीं हो जाएंगी। दूसरी रिक्रूटमेंट की परमिशन दे दी है और मेरे ख्याल में वो अंडर प्रोसेस है। हमारे एडिशनल आईजी एस्टैब्लिशमेंट भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो अंडर प्रोसेस है। हमारी कोशिश ख्वाहिश यही होगी कि जल्द अज जल्द हम इसको रिप्लेनिश कर सकें और गवर्नमेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट होगी कि हमारा चूंकि मुसलसल लोग रिटायर होते जाते हैं तो कमी हमारी मुसलसल बनती जाती है। सो हमें एक पाबंदी से इससे हमें मुस्तस्ना करार दे के हमें ये वो कर दें कि जी हम पीरियाडिक अपनी नए वैसे भी होते हैं। नौमुंतखब आईजी पंजाब इनाम गनी सीपी ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौका पर उनका कहना था कि आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर जो कि साबिक हैं, उन्होंने पंजाब में एक अच्छी टीम बनाई है, उसी टीम को साथ लेकर चलेंगे और पंजाब में होने वाले तमाम जराइम को ख़त्म करेंगे। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि हुकूमत का काम लेजिस्लेशन करना है और पॉलिसीज़ बनाना है, हमारा काम पॉलिसीज़ पर काम करना है।